سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفلاح اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ہماری زندگی میں ایک تو واضح صاف گناہ ہے جو انسان سے نظر آتے رہتے ہیں. جسم کے ذریعے انسان گناہ کرتا رہتا ہے، زبان سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، اور اس کا پتہ بھی چلتا ہے انسان کو یہ گناہ ہے. لیکن روزمرہ زندگی میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو بہت مائنیوٹ ہیں، بلکہ ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ وہ کچھ گناہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. اور اس قدر سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہے چیز، وہ انسان کی عادت بن جاتی ہے. بلکہ عادت نہیں، وہ اس عادت پہ لوگ تعریف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ماشاء اللہ بڑی اچھی عادت ہے. اس نام کے ساتھ اس کو پکارنا شروع کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. تو اسی قسم کا ایک گناہ ہے جو ذہن میں ہے. میں عرض کروں اللہ پاک اس گناہ سے ہمیں بچائے. اس سے کوئی بچا نہیں ہوگا میرے خیال، نہ بزرگ بچوں گے نہ دوسرا کوئی آدمی بچ کو، کیونکہ وہ ہے اسی قسم کی چیز کہ آدمی کر جاتا ہے. وہ گھر میں ہو، باہر ہو، رشتہ دار ہو، دوست ہو، احباب ہو، ساتھی ہو، تو وہ اس سے لامحالہ طور پر وہ گناہ اس سے ہو جاتا ہے. تو ایک حدیث ہے الحمدللہ، حضرت اسما بنت عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت فرماتی ہیں. حدیث کہتی ہیں ایک دفعہ موجود تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا پیش کیا. دعوت ہے، جیسے آپ گئے ہیں کسی میں کوئی دعوت ہو رہی ہے یا کسی کے گھر آپ گئے ہیں تو لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی جا رہی ہے، پھل دیا جا رہا ہے، چائے دی جا رہی ہے، کافی دی جا رہی ہے، ہوتا ہے نا اکثر مٹھائی دی جا رہی ہے. تو ایسی کہ نبی پاک سامنے کھانا پیش کیا گیا تو ہم لوگ موجود تھے تو ہمارے سامنے کھانا پیش کیا. تو جب ہمارے سامنے کھانا آیا تو ہم نے ایکسکیوز کیا، حالانکہ دل میں نہیں تھا ہمارے. یہی میں عادت آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل میں نہیں تھا، لیکن ہم نے ظاہر میں بات کہی. ہم نے کیا، نہیں بھائی ہمیں تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ، ہم تو پیٹ بھرا ہوا ہے ہمارا. نہیں آپ تکلف چائے، نہیں ہم تو چائے پیتے نہیں. کتنی کامن بات ہے، آپ بتائیں. اکثر ہو جاتا ہے ایسا، کیونکہ تکلف میں اس کو کیا کہتے ہیں، تکلف کرنا. وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، نہیں صاحب کھائیں، ہمیں تو بھوک نہیں ہے. اور دل کر رہا تھا اینگر سے بھی خوشبو آ رہی ہے کھانے کی ماشاءاللہ سب کچھ ہے، لیکن یار میں کھانا کھاؤں گا تو کتنے لوگ کیا کہیں گے. ہوتا ہے نا اکثر، آپ کسی گھر چلے گئے کھانا کھا رہے ہیں، ہاں جی آپ کھائیں نا بھائی صاحب بیٹھیں، نہیں آپ کھائیں، بس میرا دل نہیں کر رہا اتنا.
یہ اتنی بڑی ایک چیز ہے ہماری سوسائٹی، سو کامن ہے. ہم گئے کسی کے پاس، وہ چائے پی رہے، پھر آپ چائے پی لیں، نہیں جی آپ پیئیں، بس پڑا پی کے آئے. ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی. یہ کتنی کامن چیز ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے جب ہم نے جب نبی کی بات کی کہ جب کھانا پیش کیا ان کو، تو کہنے لگے نہیں ہم تو ٹھیک ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. تو اس پہ دیکھیں اب نبی پاک نے کیا اتنی بڑی تعلیم دی اور تربیت دی ہمیں. فرمایا اچھا لیکن یہ خیال رکھو کہ جھوٹ کو اور بھوک کو ساتھ مت ملاؤ. سبحان اللہ. پکڑے گئے، کہتے اکچولی تم کھانا چاہتے ہو، تمہیں بھوک ہے، لیکن تم جھوٹ بول رہے ہو. اور جھوٹ جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے، آپ کو سوچیں، گناہ کبیرہ ہے. تو ہم کر رہے ہیں تکلف، اور تکلف میں یہ کہ بڑا اچھا آدمی ماشاء اللہ، بھائی نہیں یہ تو بہت شرم والا آدمی ہے، تو کھانا کیا کھائے گا، اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں اچھی چیز. لوگ بھی کہیں گے نہیں بھائی تو وہ ہے ویسا ہے. تو حقیقت میں یہ ہے دین کیسی زبردست ہمارا الحمدللہ چیزیں سکھاتا ہے ہمیں کہ بھئی اگر آپ کو کوئی دعوت دے رہا ہے، وہ وجہ آپ کو بھوک ہے، بسم اللہ. پانی آپ کو دے رہا ہے، آپ کو شربت دے رہا ہے، بے شک آپ اچانک پہنچے ہیں، بھیا آپ پئیں، نہیں جی آپ پئیں، کرتے ہی نہیں وہ لوگ کرتے. تو وہاں کیا ہے، آپ کو پانی پیش کیا جا رہا ہے، پانی پئیں، ہاں جی دیں، شکر اللہ کا، بس پانی پیجیں. دعوت کوئی کر رہا ہے آپ کی، بیٹھے ہیں، آپ پہنچ گئے ہیں تو کھانا کھا رہا ہے، تو بھائی آپ کھائیں نا کھانا، تو جی الحمدللہ، اور کھانا شروع کرتے ہیں. یہ کتنی زبردست منیوٹ چیز ہے، حالانکہ بہت چھوٹی چیز ہے ہمارے معاشرے، چھوٹی نہیں بلکہ ہم اس کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی تکلف، اس کو تکلف کرنا. تو یہ بھئی ایک نبی پاک میں بڑی زبردست سنت ہے کہ جیسی انسان کی حالت ہو اس کو پیش کر دیا جائے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی آپ کو دعوت دے رہا ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، یا بھوک لگی ہے، کھانا آ گیا، آپ کھائیں کھانا، کہتے جی الحمدللہ. بھوک نہیں ہے، واقعی نہیں ہے، پھر کہتے نہیں جی ہم تو کھانا کھا کر ہیں، تو دوسری چیز ہے. یہ تو نہیں نا کھا کے بھی آئے کہتے ہیں نہیں چلو پھر شروع ہو جائیں، یہ تو بہت بیماری والی بات ہوتی ہے نا. لیکن سچ بولنا ہے، دل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یا آپ کو یہ چیز چاہیے نہیں. صرف کھانے کی بات نہیں ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم تکلف کرتے ہیں. کوئی آدمی آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے، تحفتاً دے رہا ہے کہ یہ آپ یہ تحفہ قبول کرو، نہیں جی نہیں بس بڑی مہربانی ہے، ہم تو بس کچھ نہیں. ہاں ہم نے آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہم نے بزرگوں کی مجلس میں دیکھا ہے، خود اپنے حضرت نور اللہ کی مجلس میں دیکھا. آج مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی حضرت کو پیش کرتے تھے نا، حضرت کبھی انکار نہیں کرتے تھے. اور بڑی سے بڑی کوئی چیز آتی تھی بالکل وہی رویہ ہوتا تھا. جس طرح چھوٹی دینے والے کی توجہ ہے نا، اسی طرح بڑی چیز دینے والے کی بھی اسی طرح توجہ ہوتی تھی. کبھی نہیں کہ اس کو زیادہ اپریشیٹ کیا یا اس کا تحفہ ریجیکٹ کر دیا، اس کا تحفہ لے لیا. ہاں اگر ضرورت نہیں ہے حضرت کو تو کہہ دیتے بھی ضرورت نہیں ہے، صاف کہہ دیتے تھے. کہ دعوت کر رہے حضرت کی، تو کہتے میں تو دعوت پہ نہیں جا سکتا ہوں، صاف کہہ دیتے تھے بالکل. یعنی اس میں تکلف نہیں ہے. یہ آج مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کیسی حقیقت میں زندگی ہوتی ہے، بناوٹ نہیں ہوتی ہے. زندگی کے اندر تکلف بناوٹ جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ بولنا تو آپ کو پتا ہے کس قدر گناہ ہے کہ جب آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو میلوں دور چلے جاتے ہیں فرشتے. اتنی سخت بدبو ہے جھوٹ کی، اتنی سخت بدبو ہے کہ کوئی فرشتہ ہمارے قریب ہی نہیں رہ سکتا. یہ تو الگ ٹاپک ہے کہ جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ہماری زندگی میں داخل ہو گیا. لیکن یہ تو بیکار کا جھوٹ بولنا ہے. ایک تو بھوک بھی لگ رہی ہے، پھر ہوگا ہی کہ پھر سخت بھوک لگتی ہے، آدمی گھر جاتا ہے پھر برتن تلاش کرتے پھرتے ہیں کوئی کھانا ہے یا نہیں ہے کچھ. بھائی آپ تو دعوت سے ہیں، کہتے نہیں وہ تو پھر کتنا نقصان ہو رہا ہے. بھوک بھی لگ رہی تھی، دل بھی کہہ رہا تھا ماشاءاللہ کباب پڑے تھے، روسٹ پڑا تھا، پلاؤ لگا تھا، بریانی لگی تھی، لیکن تکلف کہ بھائی میں ذرا شو ماروں تھوڑی سی، نہیں جی کھائیں ہم تو نہیں کھائیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اپنی فیملی کا واقعہ ہے. تو ہمارے چچا تھے، وہ چلے گئے کسی مہمان لاہور، تو وہ ہمارے تائے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی رات کا وقت سب کھانا کھا رہے ہیں، بھائی آپ کھانا کھائیں. تو کہنے لگے جی بڑا لطیفہ بنا ہماری فیملی کا. نہیں جی نہیں مجھے تو بھوک نہیں کہتے ہیں. آپ کھائیں، بھوک نہیں ہے تو رات کو سب کھا رہے ہیں آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ نہیں جی مجھے تو عادت نہیں ہے رات کو کھانے کی. سب نے مزے سے کھانا وانا کھایا،
रात हुई, समय बर्तन शर्तन रखे, अब उन्हें लगी भूख रात को तो अब जो टाइम था वो रात को 12-1 बजे, अब वो चुप के मेहमान वो चुपके उठ रहे हैं, जहाँ किचन में गए, किचन में जो लाइट जलाई और बर्तन ऊपर सीधे हुए तो वो समझे चोर आ गया तो उन्होंने डंडे शंडे उठा लिया मारने के लिए, तो शुक्र लगा नहीं डंडा उनको। तो वो इतना बड़ा लतीफ़ा बना कि देखें आदमी तुम्हें भूख लगी थी, तुमने क्यों नहीं खाना खाया। ये हकीकत होता है आदमी के साथ, ये किसी प्यारी नबी पाक में सुन्नत है कि कभी भी जो इंसान के दिल में बात हो ना उसी को पेश करे। कोई तकल्लुफ नहीं, इस्लाम में तकल्लुफ नहीं करता किसी चीज़ में भी। आप कोई चीज़ दे रहा है, पसंद नहीं करते, मुझे पसंद नहीं है, ये आपके पास है, आपके मेरे पास तो मौजूद है। इसमें दूसरे की दिलाज़री नहीं होगी, झूठ बोलने से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जब आप सच बोलेंगे तो उस पर असर होगा, किसने सच बात की है। तो मेरा ध्यान में हदीस आई थी, अलहम्दुलिल्लाह बड़ी काम की हदीस है, तो इसकी हम अपनी इस्लाह करें कि अभी कभी भी हमने ऐसे तकल्लुफ़ नहीं करना, ना खाने भी करना है, ना किसी चीज़ भी करना है, बल्कि हर चीज़ पे तबीयत ये बना ले आदमी कि जो भी इजहार करे तबीयत से उसको सच और अच्छा करे। इसमें यह है कि हम करेंगे तो इतना बड़ा अजाब है, झूठ होगा, ये भी सोचते हैं कि बहुत सख्त अजाब है, बिला वजह की झूठ बोला है। और हम अगर अल्हम्दुलिल्लाह सच बात, दिल की बात करेंगे, खाना खाएं, खाना बैठ जाएंगे, और बैद में बेशक वो लोग कुछ कहते फिरें, हमें उससे ताल्लुक़ नहीं। तो 2 चीज़ होंगी, हम झूठ से बचेंगे और दूसरा एक गुनाह से बचेंगे, और दूसरा चीज़ नबी होंगे सुन्नत का सवाब होगा। कितना बड़ा सवाब होगा। जिस चीज़ में सुन्नत का सवाब हो उस चीज़ में बरकत कितनी होती है आप ये देखना। तो इंशाल्लाह खूब पेट भी भरेगा और तबीयत भी सही हो जाएगी अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह हमें इस पर अमल करना चाहिए। दुरूशी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन यासीन अल हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरा। रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। या क़ादियल हाजात इक़्ता हाजातना। या क़ादियल हाजात इक़्ता हाजातना। या क़ादियल हाजात इक़्ता हाजातना। या दाफ़ियल बलियात इद्फ़ा बलियातना। या दाफ़ियल बलियात इद्फ़ा बलियातना। या दाफ़ियल बलियात इद्फ़ा बलियातना। या शाफ़ियल अमराद इश्फ़ा मुरादना। या शाफ़ियल अमराद इश्फ़ा मुरादना। या शाफ़ियल अमराद इश्फ़ा मुरादना।
اللهم عافنا في بدني، اللهم عافنا في سمعي، اللهم عافنا في بصري، لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.